نعم الجليس مدى حياتك مصحف. دربار داؤد میں ایک عجیب مقدمہ. حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں. اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے ہی دے رکھا تھا. لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء اور دوسری طرف بھلا کب اور کیسے توجہ دے سکتے؟ آپ سے نکاح ہو گیا. یہ بات نہ تو شرعن ناجائز تھی اور نہ زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی. لیکن حضرات انبیاء کرام کی شان بہت ہی عرفہ والا ہوتی ہے. یہ آپ کے منصب عالی کے مناسب نہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبہ اور آگاہ کر دیا جائے. چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتے مدعی اور مدعا علیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے اور بجائے دروازہ سے داخل ہونے کے دیواریں مسجد پھاند کر آئے. آپ نے ان لوگوں کو دیوار پھاندتے دیکھا تو گھبرا گئے. تو فرشتوں نے کہا کہ اب ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہذا آپ ہمارا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلائیے. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے. یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ ذاتی ہے. وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر سانجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں، اور ایسے کی تعداد بہت کم ہے. مقدمے کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا. انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمے کی پیشی در حقیقت میرا امتحان ہے. چنانچہ فوراً ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا. چنانچہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، تو ہم نے اس سے یہ معاف فرما دیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بھیکا دے گی. درس ہدایت. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت عظیم و شان ہے. اس کے لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خداوند قدوس کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی تھی. اور یہ نفوس قدسیہ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قدر مطیع اور متواضع ہوتے ہیں کہ فوراً ہی دربار خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر عفو و تغفیر کی صدا کرنے لگتے ہیں.